ابو بکر صدیق گلگت سے کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں پہاڑی علاقوں میں جنگلی تھوم کے نام سے ایک جڑی بوٹی پیاز کی طرح قدرتی پیداوار ہے. لوگ اس جنگلی تھوم سے کروڑوں روپیہ کماتے ہیں. اس کی زکوٰۃ 1000 روپے کی کتنی نکلے گی اور چلغوزے کا کیا حساب ہے؟ دیکھیں یہ جڑی بوٹی چونکہ قدرتی پیداوار ہے نا، لہذا اس پہ عشر نہیں ہے. ہاں کوئی اس کو بیچ کے پیسے کماتا ہے تو ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہے. تو پیسوں پہ زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپے، تو اسی سے یعنی 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. باقی چلغوزہ اگر خود اگایا ہے اس کا درخت اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو عام پیداوار کا حکم ہے کہ اگر وہ سال کے زیادہ تر حصہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے تو پھر عشر نکالنا پڑے گا، یعنی 10واں حصہ. اور اگر خود سال کے زیادہ تر حصے میں اپنے پانی سے سیراب کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا. چاہیں تو قیمت دے دیں، چاہیں تو جتنا چلغوزہ آتا ہے اس کا 20واں حصہ دے دیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فلسطین کو امداد کیسے پہنچائیں؟ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں ایک تنظیم کا ذکر کیا تھا جس میں مفتی صاحب کے کچھ شاگرد بھی ہیں. کیا یہ تنظیم ابھی بھی فلسطین میں کام کر رہی ہے؟ اگر ہاں تو برائے مہربانی اس تنظیم سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کے ساتھ تعاون کیسے کریں اگر تعاون کرنے والا انڈیا یا گلف کنٹری میں ہو. یہ ہے جی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ. گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو ان کا نمبر آ جائے گا، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ. تو ان سے رابطہ کریں آپ، تو انشاءاللہ ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا. گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ریلائبل لوگ ہیں. یہ وہی ہیں جن کے ساتھ میں ترکی گیا تھا وہاں زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے، اور اندرون سندھ بھی میں گیا تھا وہاں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے. تو کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی دھوکے سے اس نام سے کوئی دھوکے باز آدمی نہ کہیں کچھ کر آپ کو دھوکہ دے دے، اس لیے میں نے بتا دیا.